الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج ہم جانیں گے منہ کے چھالے کا علاج۔ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کا علاج جانیں گے، اور ٹوتھ برش کے نقصانات، اس کے بارے میں آپ کو معلومات عطا فرمائیں گے۔ کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سنتے ہیں منہ کے چھالے کا علاج۔ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ یعنی اس کا جو مرض ہے، خاص قسم کے جو جراثیم ہیں وہ منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ایک بہت حکمت رکھنے والے شخص نے یہ بات لکھی ہے۔ اگر تازہ مسواک ملیں گے، لعاب کچھ دیر تک منہ میں پھراتے رہیں گے، اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں نا۔ آئیے ٹوتھ برش کے نقصانات، یہ آپ کو سناتا ہوں۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ 80% جو امراض ہیں وہ معدے سے اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرویش پاتے ہیں، پھر معدے میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے، ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل نہیں ہے۔ ٹوتھ جو برش ہے یہ مسواک کا نعم البدل نہیں ہے، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے۔ یعنی برش کو جب ایک مرتبہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے۔ پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے، بلکہ وہی نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ یہ جو جراثیم ہیں برش میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پانی سے دھلنے کے باوجود بھی جراثیم نہیں نکلتے، نہیں جاتے، بلکہ وہیں پر یہ نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے۔ دانتوں کے اوپر والی جو قدرتی چمکیلی تہ ہوتی ہے وہ برش کی وجہ سے اتر جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی برش جو کرتے ہیں، برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں غذا کے ذرات پھنستے سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ یعنی دیگر بیماریاں بھی اس سے جنم لیتی ہیں، لیکن آنکھوں کے جو طرح طرح کے امراض ہیں یہ بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک بھی لکھا ہے۔ تو ہمیں مسواک جو ہے نا اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بندہ سوال کرتا ہے، کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ مسواک لوگ کرتے ہیں، تو مسواک کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم برسوں سے مسواک کر رہے ہیں، کئی سالوں سے مسواک کر رہے ہیں، لیکن جو ہے نا مسواک ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ مسواک جو ہے نا پھر بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ہمارے معدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے جسم میں کئی امراض ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں، آگے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے میں برسوں سے مسواک استعمال کر رہا ہوں،
مگر میرے دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ آگے لکھتے ہیں میرے بھولے بھالے بھائیوں، اس میں مسواک کا نہیں اپنا قصور ہے، مسواک کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اس نتیجے پر پہنچا ہوں، لکھتے ہیں اس نتیجے پر پہنچا ہوں آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھا ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو، یعنی ایک آدھا بندہ ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق اچھے طریقے سے مسواک استعمال کرتا ہو۔ اکثر لوگ، ہم لوگ اکثر جلدی دانتوں پر مسواک جو ہے نا مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی جلدی ہم نے دانتوں پر مسواک ملا، وضو کیا، چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح جب ہم کریں گے نا جلدی سے مسواک جلدی سے کریں گے، دانتوں پر مل کے کریں گے جو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن مسواک جب کرنا چاہیے تو اس کے ریشے جو ہے نا نرم ہونے چاہیے۔ آگے انشاءاللہ مسواک کے 14 جو فضائل ہیں وہ بھی کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو مسواک کے 14 فضائل بھی بتاؤں گا۔ ہمیں جو ہے نا مسواک اچھا ہو، نرم ریشے ہوں، اور جب ہم وضو کرنے سے پہلے تو اچھے طریقے سے مسواک کریں۔ مسواک اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ ہماری پیٹ کی جو بیماریاں ہیں، حالانکہ یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مسواک بندہ جب کرتا ہے اچھے طریقے سے، ہر نماز کے ٹائم، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے پہلے جب مسواک کرتا ہے تو اس کے پیٹ کی جو 70 بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے بڑے فضائل ہیں، یعنی 2 رکعت نماز جب پڑھتا ہے تو 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے صرف ایک مسواک کرنے پر۔ یعنی مسواک کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کی تو نماز پڑھی، 70 رکعت کا ثواب ملا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔